السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات قریب ہے، اس سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس دو شیخ تشریف لائے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے کہ اس کا شریعت کے اندر کیا اصل حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے متعلق دو تین چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی طور پہ سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ کوئی بھی عبادت لے لے تو اس کا نام عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ نماز ہے تو نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، روزہ ہے تو روزے کو صیام کہتے ہیں، حج کا نام عربی زبان میں، صدقہ خیرات کا نام عربی زبان میں، عیدین کا نام عربی زبان میں۔ تو یہ لفظ شب ہے نا، شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ اس کا شب برات کا نام بتا رہا ہے کہ یہ جو رات ہے نا، اس کی فضیلت مکہ اور مدینہ سے نہیں آئی، یہ ادھر اس طرف سے کوفہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، عراق کی طرف سے، جہاں فارسی لوگ ہیں وہاں سے آئی ہے۔ اگر یہ شرعی طور پہ اور اس رات کے اندر کوئی عبادت ہوتی، اس رات کے اندر کوئی نوافل پڑھنے کے بارے کے اندر کوئی احکام ہوتے، تو باقی عبادات کی طرح اس کا نام بھی جو ہے وہ بھی عربی زبان میں ہوتا۔ یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ مصنوعی، اس کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اس رات کو نہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبادت کی ہے اور نہ ہی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ نام بتا رہا ہے۔ ہمارے جنگ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا عقیدہ توحید سمجھتی ہوئی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ عقیدہ توحید کیسے سمجھ آیا؟ وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے لفظ پیر کے اوپر تحقیق کی ہے، لفظ پیر کے اوپر، کہ ہمارا پورا دین عربی زبان کے اندر، اور یہ لفظ پیر جو ہے، اگر یہ پیر والے سلسلہ جو ہے یہ شرعی ہوتا تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں کوئی لفظ ہوتا۔ تو اس نے وہ لفظ پیر کے اوپر تحقیق کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب کر دی۔ تو یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ مصنوعی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی عمل تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الدخان کی آیت مبارکہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یفرق فیہا کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا اور اس رات کے اندر ہم ہر چیز کے فیصلے کرتے ہیں۔ بعض جہل قسم کے لوگ عربی زبان سے ناواقف اردو دان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے نا یہ شب برات ہے، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کس طرح کہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز ذکر کی ہے کہ ہم نے لیلہ مبارکہ کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ اس کے اندر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن کب نازل ہوا، تو قرآن نے خود مہینے کی بھی تعیین کی ہے کہ کس مہینہ میں نازل ہوا، اور قرآن نے خود اس رات کی بھی تعیین کی ہے کہ جس رات کے اندر نازل ہوا۔ مہینے کے بارے کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کریم تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور رات کی بھی قرآن نے خود تعین کر دیا کہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلہ مبارکہ وہ رات ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن کی نزول جو ہے والی رات وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں آتی ہے، اس کے شوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اردو دانوں نے نا جتنی بھی لیلۃ القدر والی روایات تھی ان کو کھینچ تان کے اس کے اوپر شب برات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسی موضوع پہ ایک دن درس دے رہا تھا، درس کے بعد ایک بابا جی نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر یہ ساری روایات جو ہے یہ لیلۃ القدر والی ہیں تو انہوں نے اتنا دور یہ شعبان کی 15ویں رات کو اتنا دور اس کو کیوں علیحدہ کیوں کیا رمضان سے؟ تو میں نے کہا بابا جی اصل بات یہ ہے
کہ رمضان کے اندر جو کھانے پینے کے ٹائم ہوتا ہے نا وہ مخصوص ٹائم ہوتا ہے، افطاری سے لے کر صبح سحری تک، پھر سارا دن روزہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے یہ کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، انہوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے شعبان کے اندر لے آئے تاکہ ہم کھل کے کھا پی لیں۔ حلوے کے کھانے پینے کا انتظام، چاول کھانے پینے کا انتظام، دوسرا تیسرا کھانے پینے کے چکر کے لیے انہوں نے نا وہ رمضان والی روایات کو اٹھا کے شب برات کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس رات کے اندر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، نہ عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی انسان پہلے اٹھتا ہے اللہ کی توفیق سے نفل پڑھتا ہے تو وہ اس رات کو بھی اپنی دستور کے مطابق پڑھے۔ کوئی انسان اگر 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے پہلے اپنے دستور کے مطابق، عادت کے مطابق پہلے بھی روزہ رکھے، لیکن اس مخصوص کر کے اس رات کو یا اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آخری بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں جی فضیلت کے لیے ضعیف روایات بھی چل جاتی ہیں، جو شب برات کے بارے کے اندر روایات آتی ہیں وہ ضعیف بھی ہو تو فضیلت میں چل جاتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ وہاں ضعیف روایت فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے جب جو عمل صحیح حدیث سے ثابت ہو، جو عمل قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو، اس کے لیے اگر کوئی ضعیف روایت آ جاتی ہے تو وہ قابل قبول ہوگی۔ ایک عمل کی بنیاد ہی ضعیف روایات ہوں تو وہاں ضعیف روایت فضیلت میں نہیں چلتی۔ اور یہ مسئلہ جو ہے نا اہل الحدیث اور علماء دیوبند کا متفقن علیہ مسئلہ ہے، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ کراچی کے مفتی ہیں مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب گزرے ہیں، انہوں نے ایک فتاویٰ لکھا ہے، فتاویٰ آسن غالباً یہی نام ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کی سخت تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید جو ہے وہ شیخ محترم ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، جو ایسے لوگ روز محشر آئیں گے جو اعمال کیے ہوں گے، انہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے اس کے لیے یہ عبادت اور بندگی بہتری کا ذریعہ ہے، اور جو بھی مسلمان عمل کرتا ہے اس کے لیے عقیدہ توحید اور اتباع رسالت، رزق حلال اور نیت خالص، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے امت کے لیے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ آپ نے میرے طریقے کے مطابق کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہی آپ صحابہ کی تربیت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ دین ہمیں دیا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ دین مکمل ہے، اس میں کمی قطعی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے کوئی درخت ہے پیوند لگائی اور کچھ اور پھل لینا شروع کر دیا، یہ اسلام ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ ان اللہ عندہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ایک پارہ پڑھ لیا کریں، پھر وہ کہتا ہے جی مجھے زیادہ اجازت دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ایسا کرو کہ اس قرآن پاک کو 7 منزلیں ہیں 7 دنوں میں ختم کر لو، اللہ کے رسول مجھے اور اجازت دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں 10 پاروں سے زیادہ نہ پڑھیں، جس نے اس کو اس سے زیادہ پڑھا 10 پاروں سے تو اس نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ جو عام طور پر لوگ شبینہ لگاتے ہیں کہ رات میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیے، یہ کوئی دین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے۔ اور جو قرآن پاک مقدس کتاب ہے جس پر نازل ہوئی ہے، جو اس نے اس کے بارے میں پڑھنے کے بارے میں جو آداب بتائے ہیں اسی کے مطابق ہوگا تو یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے
جو فرضی عبادت کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عمل جس پر میری مہر نہیں ہے، مجھ سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اور دوسری حدیث میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ تو روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی امت کے ساتھ کہ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی بہت سارا گروہ باقی ہے، تو دیوار حائل ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، میرے امتی ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات جاری کر لی تھی، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو مکمل ہے اس کو کافی نہیں سمجھا، اپنے پاس سے جو جی میں آیا کہہ دیا جی یہ بھی دین ہے۔ اسی وجہ سے پہلی جو امتیں تھیں وہ بھی گمراہ ہوئیں۔ تو فرقہ پرستی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا جائے گا کہ انہوں نے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعت جاری کی تھی، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ۔ اس دن نبی علیہ السلام کی شفاعت جیسی کوئی شفاعت نہیں ہے، آپ کی شکایت جیسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو اس دن ان کی یہ جو روش ہے بدعات کی، وہ شب برات کے سلسلے میں عبادت کے فضائل ہوں یا کوئی اور جو جیسے چاہے سال ثواب کے فضائل ہوں، خود ساختہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس اپنے پاس ہے، اللہ رب العزت ایسی خرافات سے، فرقہ پرستی سے، بدعات سے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کی سچی محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔